الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آپ سبھی سامعین کرام خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ بزم اشرف کی ہفتہ واری مجلس کا سلسلہ رمضان تک محدود تھا۔ رمضان میں خاص 3 مجلسیں ہوا کرتی تھی ہر روز کی، اور رمضان کے بعد پھر وہی ہفتہ واری مجلس کا سلسلہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہم تمام کے لیے دین و دنیا میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ اب جو ایام ہمارے سامنے چل رہے ہیں وہ قربانی کے ایام ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قربانی کے بارے میں بڑی بہترین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور امید ہے کہ ان باتوں کو ہم خوب سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ نذرانہ ہے۔ اب قاعدہ ہے کہ سلاطین نذرانے کو رکھا نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم کسی بڑے بادشاہ کو نذرانہ پیش کرتے ہیں تو وہ رکھا نہیں کرتے، بلکہ اس پر ہاتھ دھر کر واپس کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ چنانچہ قربانی کے گوشت کے بارے میں تو فرما دیا گیا کہ کھاؤ اور کھلاؤ اور غریبوں کو دو، دوستوں کو دو، یا سارا اپنے خرچ میں لے آؤ، سب جائز ہے۔ پہلی امتوں کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہ تھا، بلکہ ذبح کر کے پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، غیب سے ایک آگ جلا دیتی تھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کو قربانی کا گوشت واپس کر دیا گیا کہ جو چاہے کرو۔ اور دوسری واپسی یہ ہے کہ جس کا دوسری آیت میں ذکر ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو حق تعالی اس جگہ اس کا عوض عطا کر دیتے ہیں، اور وہ سب دینے والوں میں بہتر ہیں۔ تو جو عوض دیں گے وہ اصل ہے، اور جو اصل ہے اور اللہ کی طرف سے جو عوض دیا جائے گا وہ اصل سے بہتر ہوگا۔ پس ہم قربانی میں صورتاً تو ہم جانور دیتے ہیں اللہ کے سامنے، اور حقیقتاً اپنی جان پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر معلوم ہوا کہ قربانی کی حقیقت اپنے نفس کو سپرد کر دینا ہے اللہ کے، اور وہاں سے اس کے بدلے میں آپ کو دوسری جان ملتی ہے جو اس سے بدرجہ افضل ہوتی ہے۔ اور اس کو حقیقتاً ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مولانا مثنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہاتی کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ ہماری قربانی اور اس غریب کی قربانی کے درمیان آپ دیکھیے کہ کیسا معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی بہت غریب تھا جس پر فاقے گزر رہے تھے۔ اس کے گاؤں میں قحط شدید ہوا کہ کنویں اور تالاب سب خشک ہو گئے۔ اس کی بیوی نے ایک دن کہا کہ خلیفہ بغداد سنا ہے بہت کریم ہے، تم اس کے پاس جاؤ، شاید تمہارا فقر و فاقہ زائل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ خلیفہ کے پاس جانے کے لیے کوئی ہدیہ اور نذرانہ بھی تو ہونا چاہیے، خالی ہاتھ کیوں کر چلا جاؤں، اور میرے پاس اس کے لائق کوئی ہدیہ کہاں ہے؟ بیوی نے کہا فلاں گھڑے میں جو صاف شفاف کچھ پانی مجتمع ہے، ایسا پانی خلیفہ کو کہاں ملتا ہوگا، تم یہ پانی ایک گھڑے میں بھر کر لے جاؤ۔ یہ رائے مرد کی بھی سمجھ میں آئی گئی، اور چنانچہ گھڑا بھر کر چلا، اور عورت نے مصلی بچھا کر اس کے پاس پانی کے صحیح سالم پہنچنے کے لیے دعا کرنی شروع کی۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں زن مصلی باز کردہ از نیاز
رب سلم ورد کردہ در نماز کہ عورت نے مصلی بچھا کر اپنے رب سے نماز میں دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ اس گھرے کو صحیح سالم پہنچا دے. ادھر وہ تمام راستے رب سلم کا ورد کرتا ہوا چلا کہ الہی اس گھرے کی خیر رہے اور میرے قدموں کی بھی خیر رہے، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو سب کچھ یہی تھا. میں کہتا ہوں اسی طرح انبیاء علیہ السلام پرصراط پر اپنی امتوں کے لیے رب سلم کے ساتھ دعا فرمائیں گے کہ الہی مسلمانوں کے قدموں کو لغزش سے بچائیں، کہیں جہنم میں نہ گر جائے. پھر خدا کر کے وہ دیہاتی سلامتی کے ساتھ وہ گھرا بغداد لے گیا، اور دربار میں پہنچنے کے بعد خلیفہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بدوی کہتا ہے ھذا ماء الجنہ، یہ جنت کا پانی ہے، ایسا پانی کسی نے بھی نہ پیا ہوگا. خلیفہ نے گھرے کے کھولنے کا حکم دیا، چنانچہ عرصے کا بند کیا ہوا تھا، اس لیے کھولتے ہی دربار سر گیا. صاحبوں، یہی حالت ہمارے اعمال کی ہے کہ وہ حقیقت میں سڑے ہوئے ہیں، مگر خلیفہ کا کرم دیکھیے کہ اس نے ذرا بھی کسی انداز سے بدوی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم کو اس کی بدبو سے ایذا ہوئی ہے، بلکہ کمال یہ کیا کہ سرے دربار اس میں سے ایک گلاس پانی بھر کر چکھا اور بہت تعریف کی کہ نہایت نفیس و لطیف پانی ہے، اس کو خاص اہتمام سے فلاں جگہ رکھا جائے. چنانچہ اس وقت تو اٹھوا کر کسی جگہ رکھ دیا گیا، بعد میں اس کو اس کی غیبت میں گرا دیا گیا. یہی معاملہ بلا شبہ حق تعالی کا ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے ہمارے سب اعمال سرے ہوئے ہیں، مگر حق تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ان کی قدر فرماتے ہیں. پھر جیسے خلیفہ نے اس بدوی کے گھرے کو سونے کی اشرفیوں سے بھر دیا، اسی طرح اللہ رب العزت ہمارے ان بگڑے ہوئے اعمالوں کو قبول فرما کر اس کا بہترین عوض ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں. اس لیے اپنی قربانی کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں بہترین سے بہترین صحیح اخلاص کے ساتھ ہم سب کو قربانی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.